نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں، اور بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہتے ہیں۔ اور سب کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مومن اور کافر کو اکٹھا اٹھائے گا، یا انسان اور جن کو اکٹھا اٹھائے گا، یا سعید اور شقی کو اکٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب کیا گیا کہ جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، اور جبکہ مومن جنات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اس سے کیا مراد؟ تو سنیے، انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، کس طرح تو مفسرین نے لکھا کہ جنات نے انسان کو برے راستے دکھائے اور بد عملیاں ان کے لیے آسان کر دیں، اور اسی طرح فرمایا جنات سے انسانوں نے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور وہ جنات ان کے فرما بردار بنے رہے۔ تو قیامت کے دن یہ دونوں حسرت سے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور افسوس ہے کہ ہم اس مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، ہائے وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت ہی ان کی زبانوں پر باقی رہ جائے گی۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین فرشتوں سے ان کو کہلوائے گا کہ اب تمہارا آگ ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ لیکن اسی آیت میں یہ بھی آیا کہ مگر جسے خدا چاہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس میں استثناء کے دو معنی ہیں، الا جو آیا استثناء کے، اس کے دو تفسیر کی گئی۔ نمبر ایک فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جب یہ کافر فرمایا کہ یہ قبر سے لے کر حشر تک کے زمانے اور میدان حشر سے لے کر حساب کتاب کے درمیان میں جو ہے وہ جہنم میں داخل ہونے تک یہ جہنم میں نہ رہیں گے، یعنی اتنا ان کو استثناء ملے گا۔ دوسرا مفسرین نے اس میں قول یہ لکھا کہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ اوقات ہیں کہ جن میں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ اب اللہ کی بنا کہ یہ جہنمیوں کو بھی ایک جہنم کے عذاب سے دوسرے عذاب میں کیسے منتقل کیا جائے گا، سنیے، اور ہمیں بھی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کرے گا تو اس وقت وہ جہنم کی آگ اس سے برداشت نہیں ہوگی، وہ فریادیں کر رہے ہوں گے، تو انہیں زمہریر میں دوسرے عذاب کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ زمہریر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے زمہریر یہ سخت ٹھنڈے اور برف پانی طبقے میں ان کو ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ کی پناہ جیسے مری میں حادثہ ہوا تو دیکھیے کہ ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک سے، اور کوئی ان کے لیے آکسیجن کا کوئی وہ نہ بنا اور وہ مر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، تو دنیا میں صرف ہم نظر آتا ہے کہ صرف راستہ نہ مل پایا، لیکن جہنمیوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا، اللہ کی پناہ۔ تو انہیں سخت ٹھنڈے
اور برف پانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زمہریر کی ٹھنڈک سے بھی یہ لوگ گھبرائیں گے تو پھر انہیں نہر جہنم کی طرف دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ جمہور مفسرین اس آیت کے تحت ایک اور بات بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روایت نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو انہیں آگ سے عذاب سے نکال لیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے، ہماری زندگیوں میں ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے گا، پھر میں تفسیر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت کی گئی ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے، اور فرمایا کہ وہ جو ان سے بڑا ظالم ان کے اوپر مسلط کرے گا وہ کرے گا کیا؟ تو فرمایا کہ وہ اسے ذلیل و خواہ اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں۔ اب اس میں ہم سب بھی آئیں گے۔ مفسرین کرواتے ہیں کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ جو شخص گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ وہ بھی داخل ہے کہ جو حاکم ہو یا افسر ہو لیکن اپنی رعایا پر، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہو، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ فرمایا اس آیت میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو تاجر ہیں اور جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، وہ سب بھی ظالم ہیں، ان کے لیے بھی۔ اور فرمایا کہ خریدار جو ان ظالموں سے خریدتے ہیں، فرمایا کہ یہ خریداروں کو بیچ کر ان پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ فرمایا اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں اور مسافروں کو اور شہریوں کو چلتے ہوئے راہگیروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ کہا یہ سب بھی ظالم ہیں اور یہ سب ظالموں کی صف میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام پر ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 روایات رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ظلم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ایک قول اللہ کے ولی کا رکھتا ہوں اور 4 حدیث مبارکہ، اور ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچا لے۔ سنیے پہلی حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اس ظالم سے اللہ انتقام لے گا۔ یعنی دنیا میں اگر دیکھتے ہیں کون کس کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ مظلوم نہیں لے سکتا اپنا انتقام، اس کے اندر طاقت نہیں، کمزور ہے، وہ ظالم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یقیناً چھوڑ دے، لیکن اللہ اس ظالم سے انتقام قیامت کے دن لے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، یعنی وہ خود ظالم نہیں ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے، فرمایا کہ اس نے مدد کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ کہا کہ کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا، تو مظلوم کی بد دعا کیوں فوراً قبول ہوتی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ وہ
اپنا حق اللہ سے مانگتا ہے، مالک اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اب میں اپنا حق تجھ سے مانگتا ہوں، تو میرا حق ادا کر، تو پھر سوچ لیجئے اس کا کیا انجام ہوگا۔ چوتھی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ اس ظالم کو اسی پر مسلط کر دے گا۔ یعنی یہ غور کرنے والی بات ہے، ظالم کی مدد بھی کی، وہی ظالم اسی کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھ لے، یعنی اللہ دکھاتا ہے، تو کہا دنیا میں تو دیکھ کہ ایک ظالم سے دوسرا ظالم جو اس سے بڑا ظالم ہے وہ انتقام لیتا ہوا دیکھے، تو پھر تو ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ کہ یہ رب دکھاتا ہے، تو اس میں تعجب کر اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا۔ آگے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اور اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ جنات اور انسان دونوں سے اس آیت میں خطاب کیا گیا اور کہا گیا، اے جن اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ڈراتے تھے، اس کی حاضری ہوگی قیامت کے دن، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ کافر جن اور انسان اس وقت اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں زبانی پیغام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے کے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے اس کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ دراصل اس کی وجہ بتا دی کہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور کفار یہ اقرار کیوں کریں گے؟ تو اس کے لیے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اعضاء کو جب بولنے کے لیے کہا جائے گا، جب وہ منہ سے تو پہلے اقرار نہیں کریں گے، لیکن منہ کو جب بند کر دیا جائے گا تو اعضاء جب بولیں گے تو پھر اس وقت وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے شرک بھی کیا تھا، ہم نے کفر بھی کیا تھا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات میں سے کوئی رسول نہیں آیا۔ دوسری بات کہ یہاں جن اور انس دونوں سے خطاب ہوا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کر کے اس لیے ان سے بھی خطاب فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جنات میں نبی آئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنات میں کبھی کوئی نبی نہیں آیا، ہاں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنات کے لیے نبی ضرور آئے ہیں۔ جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن جنات کے لیے نبی آئے ہیں اور وہ انسان تھے۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے، جب کفار مومنین کے انعام کو دیکھیں گے کہ ان کے رب کی طرف سے مومنین پر کیسا انعام و اکرام ہو رہا ہے اور مومنین کو کیا عزتیں اور منزلتیں اللہ عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس وقت وہ اپنے کفر و شرک سے انکار کر دیں گے اور اس خیال سے کہ شاید ہمارا کچھ کام بن جائے، اور اس وقت وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کہ دنیا میں کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہوں کو مہر لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء جواب دیں گے اور بتایا جائے گا، یہی آیت اس آیت میں بتایا گیا۔ اسی طرح اب سنیے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی بستی کو ایسے ہی تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ یہی پیغام دے رہی ہے، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب
بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کبھی بھی بستیوں کو معصیت یعنی گناہ کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا کہ جبکہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ عذاب بھیجنے سے پہلے وہ رسول کو ضرور بھیجتا ہے کہ جو انہیں ہدایت دیتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور ان پر حجت قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر وہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو یا گناہگار ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے درجے ہیں اور انہی کے مطابق انہیں ثواب اور عذاب ملے گا۔ جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے دیے جائیں گے، ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں ان کو جہنم میں رکھا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی شخص ہوتا ہے، عمل ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے کسی کے لیے زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے اور دوسرے کے لیے کم ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو اس میں اخلاص کی اور اس میں وہ نیتیں ہوتی ہیں کہ جس بندے نے دونوں نے کام ایک ہی کیا لیکن کسی کی نیت بہت اعلیٰ تھی، کسی کی نیت میں اخلاص بہت زیادہ تھا، تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جتنا اخلاص کم اور جتنا للہیت کم سے وہ بندہ عمل کرے گا تو اتنا اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا، یعنی جتنی عقل نے اس کام میں اخلاص پیدا کیا ہوگا تو اس کے مطابق اس کو قیامت کے دن اعمال کا درجہ دیا جائے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اس آیت سے ہزارہا مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بات لکھی علماء نے کہ جیسے اگر کہیں مسجدیں بہت زیادہ ہوں تو علماء نے لکھا اور کنویں کم ہوں تو فرمایا کہ وہاں مسجد کے بجائے کنواں بنانا زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، جنات بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ سب کے لیے اللہ نے درجات کا لفظ استعمال کیا اور کل میں جنات بھی داخل ہیں۔ تو یاد رکھیے انسانوں میں سے بھی جنت میں جائیں گے اور جنات میں سے بھی جو نیک ہیں، نیک جنات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن جو حضور پر ایمان لائے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد دو آیتیں بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ اس آیت میں یہ درس بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فرمایا اے لوگو اللہ رب العالمین جو تمہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور تمہیں کفر اور شرک اور بدعمالیوں سے منع کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس میں رب کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعمالیوں سے بچتے ہیں، تو اس میں کوئی رب کا فائدہ ہوگا۔ اس آیت میں بتا دیا تمہارا رب بے پرواہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ بے پرواہ بھی ہے، رحمت والا ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے۔ فرمایا اسے کوئی حاجت نہیں کہ تم اعمال صالحہ کرو، ایمان والے ہو۔ فرمایا کہ البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے تو اس لیے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی بات بتاتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں لوگوں کو لے آئے۔ جیسے بہت سی قوموں کو تم قرآن اٹھا کر پڑھ لو، پہلے اس نے فنا کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد جیسے تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے
اسی طرح اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو، کفر و شرک کرو، بدعمالیاں کرو، تو اس کے بعد تمہارے بعد دوسری وہ قوم لے کر آ جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تم دنیاوی زندگی پر اور مال و متاع پر کبھی غرور نہ کرنا۔ بس یہ اس سے اگلی آیت میں کیونکہ تفسیر زیادہ ہے وہ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمارا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس درس قرآن میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ قرآن حکیم کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ قرآن کے حق کو سمجھنے والا بنا دے۔ قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ قرآن حکیم میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا رب کریم اس قرآن حکیم کی حکمت ہمیں عطا فرما۔ اس قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ اس کا نور عطا فرما۔ اس کے نور میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ہماری موت کو بھی اچھا کر دے، ہماری قبر کو بھی اچھا کر دے۔ یا اللہ ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ رب کریم یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ جس کی جو حاجت ہو رب کریم ان سب پر، مولا کریم ان کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔